نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 34 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لہم ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ولا عذاب الآخرہ اور یقیناً آخرت کا عذاب اشق بہت سخت ہے، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ کے عذاب سے من واق کوئی بچانے والا۔ مثل الجنتی مثال صفت اس جنت کی، التی جس کا وعدہ وعدہ کیا گیا، المتقون پرہیزگاروں سے، تجری یہ ہے کہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، اکلھا اس کا پھل، داعم دائمی ہے، وظلھا اور اس کا سایہ بھی، تلک عقبیٰ یہ انجام ہے، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا سب نے تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین اور انجام کافروں کا النار آگ ہے، والذین اور وہ لوگ جو آتینہم ہم نے دی انہیں الکتاب و کتاب، یفرحون وہ سب خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو انزل اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور یہود و نصارہ گروہوں میں سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ الحیات حیات، احیاء سنت، حیات جاودہ، اشق مشقت، من جانب، منعن من حیث القوم، وعدہ وعدہ، وعید مسیح وعود، المتقون اتقوا تقوی اور متقی، تجری جاری اور اجرا، تحتہا ماتحت، تحت سرا تحت شعور، اکلھا اکل و شرب معقولات و مشروبات، داعم قائم و دائم دوام مداومت، ذلھا ذل سبحانی ذل عرش ذل ہما، عقبیٰ عالم عقبیٰ عاقبت اندیش، النار یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یفرحون فرحت اور تفریح، انزل نازل نزول انزال منزل من اللہ، الیکا مرسل الی مکتوب الی الداعی الی الخیر، الاحزاب حزب اللہ حزب اختلاف۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، من واق کوئی بچانے والا، آتینا ہم نے دی، یہ ورڈز عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹیڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کیا، کفار تھے، مشرکین تھے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیاوی زندگی میں کیا ہے؟ عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے ان کے لیے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، یعنی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا تو ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مثال صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے، یعنی جس جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقیوں سے کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ہے کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، کہ اس جنت کی کوالٹیز ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، دنیا کے جو پھل ہیں، سردیوں والے گرمیوں میں نہیں، گرمیوں والے سردیوں میں نہیں ہیں، اور انسان کوئی بھی جتنا بھی امیر ہے، جتنا بھی وہ رچ ہے، وہ اس لحاظ سے اپنی
چیزوں کو بڑھا لے گا، مکان 1 سے 2 کر لے گا، 2 سے 4 کر لے گا، گاڑیاں. لیکن ایسا کوئی بھی انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا جو کہ پورا کا پورا ہر چیز کا مالک ہو، کل کائنات، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اس کا پھل دائمی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والے، اور وہ بھی دائمی ہے، یعنی کہ اس کی ہر چیز، اور اس کا سایہ بھی، یعنی پھل بھی دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے. یہ انجام ہے ان لوگوں کا، یعنی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا. تقوی کا لفظی مطلب ہے ڈرنا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے، جنہوں نے اللہ کا ڈر اور خوف رکھا، اور ڈر کر انہوں نے ہر عمل کو کیا. ہر عمل ان کا اللہ کی رضا کے لیے تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کے لیے. ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانا انہوں نے. اور کافروں کے لیے، کافروں کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے. یعنی دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، کافروں کا بھی اور متقیوں کا بھی. ان کا کیا ہے؟ ان کا مقام آگ ہے، ان کا انجام آگ ہے. کیوں؟ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے جو کہ آگ میں جانے والے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ہم نے دی انہیں کتاب، اب یہ دیکھیں، جن کو کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اتارا گیا. اب یہ متقین کی کوالٹیز ہیں. میں نے بتایا نا کہ یہاں پہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ہم نے دی انہیں کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف. یعنی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا. کیا؟ کلام پاک، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات. اور یہود و نصارہ گروہوں میں سے بھی ایسے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ پر نازل ہونے والے کلام کو دیکھ کر، پڑھ کر خوش ہوتے ہیں. یعنی ان میں بھی ایمان والے موجود تھے. مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض احکام کا. قل کہہ دیجئے، انما، یقیناً صرف، امرتو، حکم دیا گیا ہے مجھے، یہ کہ اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ الیہ ادعو، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اتارا ہے اسے، حکماً عربیاً، عربی فرمان بنا کر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور واقعی اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعدما، اس کے بعد کہ، جاءک من العلم، آ چکا تیرے پاس علم، مالکا، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من ولی ولا واق، کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا. سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں. ینکرو، منکر، منکرین حدیث، انکار، بعدہ، بعد الناس، بعض اوقات، قل، قول، اقوال، مقولہ، اقوال ذری، امرتو، امر، آمر، مامور اور امارت، اعبدہ، عبادت، عابد، معبود، لا تعداد، لا علاج، لا علم، لا جواب، اشرکہ، شرک، شریک، مشرک اور شراکت، الیہ، مرسل الیہ، مکتوب الیہ اور دائی الی الخیر، ادعو، دعا، دعوت، مدعو، الدائی الی الخیر، کذالک، کما حقا، کالعدم، انزلناہ، نازل، نزول، انزال، منزل، من اللہ، حکماً، حکم، حاکم، محکوم اور حکومت، اتبعت، اتباع، تابع، متبع سنت، ولیم، ولی، اولیاء کرام اور ولایت، ارسلنا، رسول، مرسل، ترسیل اور رسالت، قبل کا، قبل از وقت، قبل از کلام، قبل از غذا. عربک کے ورڈز دیکھیے، معاب، میرا لوٹنا، احوا، خواہشات، جاء، آ چکا، واقن، کوئی بچانے والا، جعلنا، ہم نے بنائے. یہ ورڈز عربک ہیں ہمارے پاس. باقی ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں. جو انکار کرتے ہیں اللہ کے، جو انکار کرتے ہیں ان کے بعض کا، یعنی بعض احکامات کا انکار کر دیتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. کہہ دیجئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے صرف کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو بھی، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ یعنی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اس کی عبادت کروں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اسی کے آگے جھکوں، اسی سے مدد مانگوں، اور یہی ہم سب کی تعلیمات ہیں۔ اس کی عبادت کرنا ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ یعنی یہ بھی بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اسی کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور اسی کی طرف میں دعوت بھی اسی کے کلام کی دیتا ہوں، اسی کے کہنے کے مطابق دیتا ہوں، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی ہر انسان، ہر ذی شعور جتنا بھی عرصہ زندہ رہ لے، آخر میں اس کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کے حضور ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے عربی فرمان بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اسے اتارا ہے عربی فرمان بنا کر، یعنی عربی حکم نامہ بنا کر، اور واقعی اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ چکا تیرے پاس علم، یعنی وہ خواہشات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے پاس اللہ کا حکم آیا، اس کے علاوہ اگر پیروی کی آپ نے اس کی، جو کہ وہ خواہشات جو کہ ان پہلے آ چکی تھیں، اس کے بعد آ چکا تیرے پاس علم، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی حمایتی اور کوئی بچانے والا۔ یعنی جب اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو حکم تھا وہ ہمیں پہنچا دیا، اگر ہم نے اس کے بعد بھی غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کے آگے جھکے، انہی سے مدد مانگی، اور انہی کا پرچار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر اس کا حکم نہیں مانا، اس کے احکامات پہ سر نہیں جھکایا، نہیں قبول کیا، تو پھر نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا، نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔